حضرت مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم لوگ ارکان اسلام سے گزر رہے ہیں۔ ارکان اسلام میں ہم لوگ روزوں کے مسائل سے گزر رہے ہیں۔ آج روزوں کے مسائل میں روزے کے مستحب یعنی مسنون اعمال کیا ہیں، حالت روزے میں وہ کون سی سنتیں ہیں، اچھے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات، روزے کا مسنون عمل سحری کرنا ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگو تم سحری کا اہتمام کرتے رہو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری میں برکت رکھا ہے۔ اور یہ سحری کرنا گویا یہودیوں کی مخالفت بھی ہے، اس لیے کہ یہودی حضرات بغیر سحری کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں اور ہم لوگ سحری کرتے ہوئے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو سحری کرنا روزے کا مسنون عمل ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات، سحری تاخیر سے کرنا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا تھا، بس اذان ہونے سے پہلے ہماری سحری ختم ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی 12 بجے سحری کر رہا ہے، 1 بجے سحری کر رہا ہے، 2 بجے 3 بجے سحری کر رہا ہے، سحری کر کے سو رہا ہے، تو یہ سب مسنون عمل نہیں ہے، بلکہ فجر کی اذان سے پہلے پہلے ہماری سحری ختم ہونا چاہیے، یعنی آخری وقت میں، آخری مرحلے میں سحری سے فارغ ہونا ہے۔ تیسری سنت، افطار میں جلدی کرنا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے فوراً ہم افطار کر لیں گے۔ سورج غروب ہونے کے باوجود بھی احتیاط کے نام پر لوگ 5 منٹ تاخیر کرتے ہیں، احتیاط کے نام پر لوگ سورج ڈوبنے کے بعد بھی جو ہے وہ 5 منٹ انتظار کر کے وہ سائرن بجاتے ہیں یا اذان دیتے ہیں، تو یہ سنت کا عمل نہیں ہے، بلکہ جیسے سورج غروب ہو جاتا ہے ہمیں افطار کر لینا چاہیے۔ اور سورج غروب ہونے کے بارے میں تو آج ہر آدمی اپنے موبائل میں چیک کر لے سکتا ہے، سن رائز کو مار کر کے اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں وہ اپنے انداز سے وہ چیک کر لے کر افطار کر لے سکتا ہے۔ اس کے لیے کارڈ کا ہونا آج اتنا ضروری نہیں ہے، پہلے چونکہ طلوع آفتاب کا انفارمیشن لوگوں سمجھ میں نہیں آتا تھا تو کارڈ پرنٹ کیا جاتے تھے، لیکن آج ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس میں چیک کر لے سکتا ہے کہ آج کا جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، غروب آفتاب کیا ہے، اس کو ہم چیک کر لے سکتے ہیں، سن سیٹ کے بارے میں چیک کر لے سکتے ہیں ہم لوگ۔ چوتھی سنت، رطب کھجوروں سے افطار کرنا، یعنی کچے کھجور جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں ان کھجوروں سے ہمیں افطار کر لینا چاہیے، اور اگر وہ کچے کھجور نہ ہو تو خشک کھجوروں سے افطار کیا جا سکتا ہے، چھوارے سے اسے افطار کیا جا سکتا ہے، لیکن تاک کھجوروں کا استعمال کرنا چاہیے، 1 3 5 7 اس انداز سے کھجور استعمال کریں۔ اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو چند گھونٹ پانی پی کر افطار کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو دل میں روزہ افطار کا نیت کر کی جا سکتی ہے، اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو پھر ہم نے افطار کر لیا، اس انداز سے جو ہے اس کو ہم افطار کر لے سکتے ہیں۔ اور افطار کے وقت روزے کی حالت میں دعا کرنا، روزہ ہم افطار کر رہے ہیں تو اس سے پہلے دعاؤں کا اہتمام بھی کر لینا چاہیے، کثرت سے صدقہ کرنا، رات میں تہجد کی نماز یا نفل نماز کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور کوئی بد کلامی نہیں کرنا، بد سلوکی نہیں کرنا، اور اگر کوئی لڑنے جھگڑنے آئے تو کہہ دینا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، عمرہ کرتے رہنا، رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرنا، اور شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں یہ روزوں کے مسنون عمل ہیں۔ اس کے بعد روزے کے مکروہات، ناپسند چیزیں کیا ہیں؟ دوران وضو کلی کرنے میں، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، زیادہ ہم جو ہے کلی ایسا کرتے ہیں کہ حلق میں پانی چلا جائے، ناک میں پانی ایسا چڑھاتے ہیں کہ بھئی وہ اندر حلق میں آ جائے، اس طرح زیادہ اس میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، اور بغیر ضرورت کے کھانا چکنا، یعنی خاتون کو روزے کی حالت میں
بحالت مجبوری بس جو ہے کھانے کو زبان پر رکھ کر اس کو چکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو نہیں چکھنا چاہیے، ضرورت ہو تو ہی جو ہے چکھنا چاہیے، اور چکھنے کے بعد اس کو نگل لانا چاہیے، اس کو تھوک دینا چاہیے، کلی کر لینا چاہیے۔ اور وہ چیزیں جو روزے دار پر حرام ہیں وہ کیا ہیں؟ منہ میں بلغم جمع کر کے نگلنا، یہ چیز یعنی حرام ہے۔ اور اس کے لیے اور اسی طرح ایک آدمی حالت روزہ میں نوجوان ہیں یا جوان ہیں، وہ اپنی بیوی سے بوس کنار کرتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے جو ہے یعنی اس سے روزے کے خراب ہونے بگڑنے کا ڈر ہے، لہذا وہ اس کے لیے حرام ہے۔ لیکن اگر ایک بوڑھا آدمی ہے اور اس سے یعنی روزے خراب ہونے کے چانس نہیں ہیں، تو وہاں پر وہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا یہ حرام ہے۔ نادانی اور بیوقوفی کے کام کرنا، وصال کرنا یعنی 2 روزے 3 روزے لگاتار رہنا، مطلب 100 میں وصال کا مطلب آج ہم نے سحری کر لیا، سحری کرنے کے بعد افطار کا ٹائم آیا، افطار نہیں کرے، پھر ایسے روزہ چل رہا ہے، پھر سحری کرنا تھا، سحری نہیں کرے، پھر اس کے بعد پھر دوسرا روزہ ہم شروع کر رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں 100 میں وصال، یعنی ایک روزے کو دوسرے روزے سے ملا دینا، نہ افطار کرنا نہ سحری کرنا، بلکہ کنٹینیو یہ 24 گھنٹے، یہ 24 گھنٹے، 48 گھنٹوں کا روزہ رکھنا، اس کو 100 میں وصال کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے نہیں رکھنا چاہیے۔ اور نفل روزوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، شوال کے 6 دنوں کے روزے اس شخص کے لیے جس نے رمضان کے روزے مکمل کر لیا ہو، بہتر یہ ہے کہ وہ روزے عید کے دوسرے دن ہی پے در پہ شروع کرے۔ حالانکہ شوال کے پورے مہینے میں جب چاہے ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر عید کے فوراً بعد کنٹینیو کر لے رہے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ایک ماحول سے جو ہے ایک ماحول چل رہا ہے روزے رکھنے کا، تو اسی ماحول میں روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہے۔ جتنا بیچ میں گیپ آتا جائے گا، ماحول کم ہوتا جائے گا اور اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا، تو لہذا عید کے فوراً بعد 6 روزے رکھ لینا یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بعد میں رکھ لے رہا ہے شوال کے دنوں میں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح غیر حاجیوں کے لیے عرفے کے دن کا روزہ، جو حج نہیں کرتے ہیں، جو ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، عرفے کا روزہ رکھنا نفل روزہ ہے۔ عاشورے کے 10 محرم کا روزہ یعنی 9 اور 10، اگر 9 کسی سے مس ہو جاتا ہے، 10 اور 11 بھی رکھ کر یہ محرم کے جو ہے عاشورے کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ رکھنا چاہیے، یعنی سنت ہے۔ ہر مہینہ 13 14 15 اسلامی تاریخ چاند کی تاریخ کو بھی روزہ رکھنا یہ نفل روزہ ہے۔ اور ایک آدمی کوئی ریزن نہیں ہے، نہ پیر نہ جمعرات نہ 13 14 15، بس وہ عام دنوں میں روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن عام دنوں میں روزہ بھی کنٹینیو رکھنا جو ہے مناسب نہیں ہے۔ ایک دن روزہ رکھیں گے، ایک دن گیپ لائیں گے، پھر روزہ رکھیں گے، پھر ایک دن گیپ لے کر آئیں گے، تو ایک دن کے گیپ کے ساتھ عام دنوں میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی جو ہے سنت نفل ہے، بہتر رکھا جا سکتا ہے۔ اور ذی الحجہ کے 9 روزے کوئی رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، ماہ شعبان میں روزے رکھنا چاہتا ہے تو بھی رکھ سکتا ہے، لیکن پورے مہینے کے روزے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ شروع کے 15 دن میں کثرت سے روزے رکھ سکتا ہے، اس کے بعد رمضان سے پہلے 15 دن روزوں کو چھوڑ دے گا، سٹاپ کر دے گا، تاکہ رمضان میں اس کو کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس طرح روزوں کے مسائل ہمارے چل رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو ان احکامات کو جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔